آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج فورٹ روڈ راولپنڈی کی جانب سے جماعت 12ویں کے تمام طلباء کو خوش آمدید۔ اس ہفتے ہم نے علامہ محمد اقبال کی ایک غزل پڑھنی ہے، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں۔ علامہ محمد اقبال کی شاعری روایت اور جدت کا بہترین امتزاج ہے۔ اپنی بے پناہ شاعرانہ خصوصیات کے باعث انہیں شاعر مشرق، حکیم الامت اور نواز فطرت کہا جاتا ہے۔ آپ کو عربی اور فارسی زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے حرکت و عمل کا پیغام دیا۔ ان کا فلسفہ خودی اور تصور مرد مومن مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بن گیا۔ اقبال نے اردو شاعری کو نئے موضوعات، نئے خیالات، اسلوب اور فلسفیانہ خیالات سے نوازا۔ آئیے غزل الفاظ دیکھتے ہیں۔ ظلمت خانہ دل، دل کا تاریک گھر، مکینوں رہنے والے، محمل نشینوں یعنی محمل کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ۔ محمل یہ اونٹ وغیرہ پر یا گھوڑوں پر پال کی ایک ڈولی بنائی جاتی تھی، جس میں جو ہے خصوصیت کے ساتھ جو ہے عمرہ بیٹھ کر جایا کرتے تھے۔ وصل ملنا، گھڑیاں لمحہ، ناخدا کشتی چلانے والا، غرق ڈوبنا، سفینوں کشتیاں، شمع کشتہ بجھی ہوئی شمع، موج نفس سانس پھونک، اہل دل نیک لوگ، درویش، خرقہ پوشوں غریبانہ لباس، درویش عام طور پر جو لباس پہنتے، ارادت عقیدت، ید بیضا، ید مانے ہاتھ ہوتا ہے، بیضا روشن، ید بیضا روشن ہاتھ، موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، آپ کو جو معجزہ دیا گیا تھا۔ میں شراب، جہاں بھی اردو شاعری میں شراب کا لفظ آئے گا وہاں پہ مراد عشق حقیقی لیا جاتا ہے۔ آبگینوں، شیشے کے پیالے، جمال حسن، باریک بینوں تیز نگاہ رکھنے والے، قرینہ طریقہ، نکتہ چینیوں یعنی اعتراض کرنے والے۔ اس غزل کا پہلا شعر ہے، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ مفہوم کچھ یوں ہے اس شعر کا۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میں پوری کائنات میں تلاش رہا تھا، ڈھونڈ رہا تھا، جگہ جگہ مارے مارے پھر رہا تھا، لیکن میں بھول گیا وہ تو میرے دل کے اندر ہے۔ جب میں نے اپنے دل کے اندر جھانکا تو دل کی گہرائیوں میں مجھے محسوس ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی تو میرے دل کے اندر رہتا ہے۔ تو اقبال کا شمار جو اردو کے ان عظیم شاعروں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے حرکت و عمل کا پیغام دیا۔ اب اس کا مفہوم دیکھیں، جنہیں میں آسمانوں میں زمینوں میں تلاش کر رہا تھا وہ تو میرے دل کے اندر موجود تھا۔ وہ جیسے کہ اقبال خود کہتے ہیں نا، ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی، یعنی اپنے دل کی آنکھ کو کھولے۔ ہو دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر، ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی۔ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں تمہاری شیرخ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو علامہ محمد اقبال کی غزل کے اس مطلع میں آپ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں پوری کائنات میں تلاش رہا تھا اور اپنے دل کو میں بھول گیا تھا۔ وہ اللہ جو میری شیرخ سے بھی قریب ہے، ہاں، میں ادھر ادھر ڈھونڈتا رہا، اور جب میں نے بصارت کے بجائے بصیرت سے کام لیا، دل کے اندر جھانکا، تو مجھے پتہ چلا کہ نیک اور پاک دل اللہ تبارک و تعالیٰ کا مسکن ہوتا ہے، اور دل ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بسیرا ہے۔
اللہ کی لامحدود ذات و صفات، جس کائنات میں کوئی جس کی مثل ہی نہیں ہو ہی نہیں سکتی، تو پھر جو ہے کوئی بھی چیز اسے سما نہیں سکتی۔ لیکن آپ غور کیجئے کہ ایک مومن کا دل کیسا دل ہوتا ہے کہ اس مومن کے دل میں اللہ جو ہے موجود ہوتا ہے۔ خواجہ امیر درد نے اسی حقیقت کی طرف یوں اشارہ کیا، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے۔ تو علامہ اقبال نے بہت جو ہے سہل ممتنع سے فرمایا، صاف صاف آسان لفظوں میں فرمایا کہ اللہ کو زمین و آسمانوں میں ڈھونڈ رہا تھا لیکن کامیابی نہ ملی۔ اس کے نشانات تو بہت ملے، ہر طرف اس کی قدرت کی نشانیاں مجھے ملی، ہاں، ایک ایک ذرہ ذرہ کائنات کا جو ہے اس کے وجود کی دلیل دیتا ہے، لیکن جب میں تلاش رہا تھا مجھے وہ نہیں ملا۔ لیکن جب عشق نے اس کے دل سے پردے اٹھا دیے اور اس کا دل روشن ہو گیا تو اپنے دل کی تاریکیوں میں اسے پا لیا۔ گویا کہ اللہ وہ محبوب ہے جو ظاہر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، بلکہ اسے دیکھنے کے لیے بصیرت چاہیے۔ جو لوگ اپنے دل کو گناہوں سے اور دنیا کی محبت سے زنگ آلود کر لیتے ہیں تو پھر انہیں نہیں ملتا۔ سب سے پہلے چاہیے کہ اپنے دل کو صاف اور شفاف کریں تاکہ اس آئینے میں اس حقیقی رب کا عکس پا سکیں، وہی اس کے انوار و تجلیات کو مشاہدہ کر پاتے ہیں جو اپنے دل کو جو ہے وہ دنیا کی محبت سے صاف کر لیا کرتے ہیں۔ کبھی اپنا بھی نظارہ کیا ہے تو نے اے مجنوں، کبھی اپنا بھی نظارہ کیا ہے تو نے اے مجنوں، کہ لیلا کی طرح تو خود بھی ہے محمل نشینوں میں۔ مفہوم کچھ یوں ہے، اے مجنوں، کیا تو نے کبھی اپنے دل کے اندر جھانک کر دیکھا تیری اصلیت کیا ہے؟ تو بھی لیلا کی طرح پردے میں بیٹھا ہے اور اس پردے سے باہر نہیں نکلتا۔ ذرا اس پردے سے باہر نکل اور اپنی شناخت کر، تو چھپا ہوا ہے لیلا کی طرح۔ یہ جو شعر ہے اس میں علامہ اقبال نے جو ہے تصوف کا نقطہ بیان کیا ہے۔ اچھا، تصور خودی علامہ اقبال کا خاص موضوع بھی ہے۔ وہ شاعری میں انسان کو خود شناسی کی دعوت دیتے ہیں کہ جب تک تو انسان اپنے آپ کو نہیں پہچانے گا تو اپنے رب کو کیسے پہچان سکتا ہے؟ جب تک انسان کو اپنی صلاحیتوں کا ادراک نہیں ہوگا تو وہ ان صلاحیتوں سے بھی کام نہیں لے سکتا جو اس کے باہر موجود ہے۔ تو یہاں پر جو ہے علامہ اقبال نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور وہ مجنوں سے مخاطب ہے۔ علامہ اقبال کا مخاطب جو ہے وہ مجنوں ہے کہ مجنوں تو جو لیلا کے عشق میں مبتلا ہے تو لیلا سے ملنے کی خاطر دن رات جتن کرتا ہے، لیکن جس طرح لیلا وہ جو ہے اپنے محمل نشیں ہے، یعنی کہ اپنے کجاوے میں اپنی پالکی میں بیٹھی ہوئی ہے اور پردے میں ہے، تو تو خود شناس تو ہو، اپنے آپ کو بھی تو پہچان، تو خود جو ہے چھپ کر بیٹھ گیا ہے، تو تجھ پر کیا زندگی کے راز کھلیں گے؟ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ تو یہ جو دوسرا شعر ہے اس میں
دراصل اس خیال کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ جب انسان اپنی حقیقت کو جان لیتا ہے تو اپنے خالق حقیقی کو بھی پہچان لیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس نے خود کو جان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ گویا خدا شناسی کا پہلا مرحلہ تو خود شناسی ہے۔ انسان جب اپنی اس حقیقت کو جان لیتا ہے کہ وہ ایک بے بس اور محتاج مخلوق ہے تو لامحالہ وہ خالق حقیقی کی طرف رغبت کرتا ہے، اور پھر جو ہے اس کے اندر جو ہے جستجو ہوتی ہے اپنے رب کو منانے کی، اسے پانے کی۔ اور اگر وہ انا کی چکی میں پستا رہے تو پھر وہ کبھی بھی اپنے رب کو نہیں پا سکتا۔ تو اس میں صاف سا مضمون ہے، اتنا دقیق نہیں ہے۔ اس میں خاص طور پر جو ہے شاعر نے مجنوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ لیلا کا جو ہے تو عشق میں مارا مارا پھر رہا ہے، اس کے پیچھے دوڑتا ہے اس کی جھلک دیکھنے کے لیے، لیکن تیری اپنی اصلیت کیا ہے؟ تو خود بھی تو ایک پالکی میں بیٹھے ہوئے خاتون کی طرح ہے، ذرا خود سے نکل، اپنی شناخت کر۔ خود شناسی جو ہے اسی سے انسان ہر چیز کو پہچان سکتا ہے۔ اپنے دل کی دنیا میں تو اگر غوطہ زن ہوگا تو خودی کے اسرار سے واقف ہوگا اور تجھ پر سارے راز کھل جائیں گے۔ مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں، مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں، مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں۔ یہ شعر جو ہے اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اے محبوب، ملنے کا وقت تو تیزی سے گزر جاتا ہے، لیکن جدائی کے لمحات جو ہے وہ گزارے نہیں گزرتے۔ وہ جو ہے جدائی کے لمحات، ایک ایک لمحہ بڑا طویل لگتا ہے۔ شاعر اس شعر میں عشق مزاجی کے متعلق بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ محبوب کے عشق میں اس سے ملاقات کا وقت اس طرح تیزی سے گزرتا ہے کہ گویا مہینے لمحے بن گئے، لیکن محبوب کی جدائی میں ایک لمحہ بھی وہ مہینوں کے برابر لگتا ہے۔ تو شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ محبوب کے ساتھ جو وقت گزارا جاتا ہے وہ انتہائی مختصر محسوس ہوتا ہے، چاہے وہ مہینوں پر محیط کیوں نہ ہو، مگر جدائی ایک لمحے کی بھی برداشت نہیں ہوتی۔ تو اس شعر میں انسان کی نفسیاتی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے کہ خوشی کا زمانہ تو لمحوں میں گزر جاتا ہے، اور مشکل وقت آئے تو وہ بڑا کٹھن ہوتا ہے، دیر سے گزرتا ہے، اور یہ عام مشاہدہ ہے۔ آپ نے بھی غور کیا ہو کہ خوشی کے لمحات بڑی تیزی سے گزر جاتے ہیں، اور مشکل وقت آئے تو وہ بہت آہستہ آہستہ وقت گزرتا ہے، احساس دلاتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے جیسے کہ ایام مصیبت کے تو کاٹے نہیں کٹتے، دن عشق کی گھڑیوں میں گزر جاتے ہیں کیسے۔ تو اس کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وقت کا پیمانہ ہر ایک اور ہر وقت کے لیے یکساں نہیں ہوتا۔ اگر خوشی کے لمحات ہوں تو وقت تیزی سے گزر جاتا ہے، جبکہ غم کے لمحات یا محبوب کی جو ہے جدائی کے لمحات جو ہے وہ کاٹے نہیں کٹتے۔ مجھے روکے گا تو اے خدا کیا غرق ہونے سے، کہ جن کو ڈوبنا ہو ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں۔ یعنی کہ اے نا خدا، ایک کشتی چلانے والے، تو مجھے ڈوبنے سے کیسے روکے گا؟ کیونکہ جنہیں ڈوبنا ہوتا ہے وہ تو کشتیوں میں بھی ڈوب جاتے ہیں۔ اس میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا کہ اگر کوئی قوم خود زوال پذیر ہونے کے اسباب
مہیا کر لے، وہ ایسے حالات پیدا کر لے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے، بس کاہلی کا شکار ہو جائے، جد و جہد چھوڑ دے، اپنے نظریات، اپنے عقیدے کی مضبوطی کو چھوڑ کر اور اپنا قبلہ جو ہے تبدیل کر لے، دوسروں کی مدد پر انحصار کرے، تو پھر ایسے کو کون جو ہے بچا سکے گا؟ وہ خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مار کر جو ہے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے علامہ نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ نہ خدا سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے ملاح، تم کشتی ڈوبنے سے تو بچا سکتے ہو، لیکن جنہیں غرق ہونا ہوتا ہے نا، وہ کشتی میں بھی ڈوب جاتے ہیں۔ یعنی سب وسائل ہوتے ہوئے بھی تم انہیں زوال اور جو ہے پستی سے نہیں بچا سکتے۔ مسلمان کا بھی یہی حال ہے، وہ اپنے دین سے دور ہو چکا، بے عملی کا دور دورہ ہے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے کل کا انتظار ہے، حالات اچھے ہونے کا انتظار ہے۔ تو یہ قانون قدرت کے جو قومیں اعلیٰ اوصاف سے محروم ہو جاتی ہیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں۔ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ تو اس لیے یہاں پر ایک پیغام ہے علامہ اقبال کا، اور وہی پیغام یہی ہے کہ کسی کے ڈوبنے کا انتظار نہ کرو، بلکہ عمل کی طرف آ جاؤ، اپنے آپ کو جگا لو اور قرآن و سنت کی راہ پر گامزن ہو کر دین اسلام پر کم حق جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ اس شعر میں علامہ محمد اقبال نے نیک اور صالح مومن بندوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ کے پسندیدہ بندے جو ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایمان کی ایسی طاقت سے نوازا ہے کہ وہ پھونک سے بجھی ہوئی شمع بھی جلا دیتے ہیں۔ یوں تو شمع کی لو پھونک سے بجھتی ہے، لیکن یہاں پہ علامہ نے اللہ کے نیک بندوں کے ایمان کی طاقت کا بتایا ہے کہ وہ کیسے جو ہے ناقابل یقین کام انجام دیتے ہیں کہ اپنی پھونک سے وہ بجھی شمع بھی جو ہے جلا دیتے ہیں۔ تو شاعر ان نیک بندوں کی اس غیب کی طاقت کے بارے میں حیرانی کا اظہار کرتا ہے کہ یا اللہ، تو نے ان صوفی منش بزرگوں کو ایسی کیا طاقت عطا فرمائی ہے کہ یہ جو ہے کرامتیں دکھاتے ہیں اور جو ہے مردہ دلوں کو بھی زندہ کر دیتے ہیں۔ تو شاعر سمجھتا ہے کہ انسان کا دل جو ہے نا دنیا کی محبت سے مردہ ہو جاتا ہے، وہ مال و دولت کی ہوس اور طاقت کے طلب میں اپنے روحانی زندگی سے محروم ہو جاتا ہے۔ لیکن جو اپنے نفس کو مارتے ہیں، جو اپنی زندگی میں اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، اللہ کے ایسے نیک بندوں کے عمل میں، ان کی بات میں، اس کی زبان میں وہ تاثیر ہوتی ہے کہ ان سے پھر وہ ایسی خرق عادات رونما ہوتی ہیں جنہیں ہم جو عقلاً جو ہے اس کے ادراک سے باہر ہے، جنہیں ہم کرامت کہتے ہیں۔ تو پھر وہ اللہ کی اذن سے وہ بھولے بھٹکوں کی ہدایت کا وسیلہ بن جاتا ہے نا۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو یہ صاحب ایمان ایسی روحانی طاقت رکھتے ہیں
کہ جس کے بلبوتے پر یہ ڈوبی ہوئی کشتیوں کو تیرا دیتے ہیں۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ شاعر یہاں پر کہتا ہے کہ تم ان پیوند لگے ہوئے پرانے اور جو ہے بوسیدہ کپڑے پہننے والوں کو نہ دیکھ، ان کے ظاہر پہ نہ جانا۔ اگر تمہیں یقین ہو تو تم دیکھو کہ یہ اللہ کے کتنے قریب ہیں۔ ہاں، اللہ کے نیک بندوں سے عقیدت رکھنے والے ہی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غیر معمولی روحانی طاقتوں سے کیسے نوازا ہے۔ یہ تو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں، تلمی ہے یہاں پر، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ اس شعر میں شاعر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے رتبے اور ان کے مقام کو بیان کرتا ہے کہ ہم ان سادہ لباس لوگوں کو جو دنیاوی اعتبار سے تھوڑا سا سادے ہوتے ہیں، یعنی کہ جتنا ایک مالدار اور با اختیار آدمی اپنا رہن سہن رکھتا ہے، اپنا کپڑے پہنتا ہے، یہ ویسے نہیں پہنے ہوتے، لیکن ان سادہ اور غریبانہ لباس میں ملبوس لوگوں کو اگر تم غور سے دیکھو نا تو یہ پھٹے پرانے سادہ لباس پہنے ہوئے اللہ کے کس قدر قریب ہیں، کہ یہ اللہ والے ظاہری طور پر کمتر نظر آ رہے ہیں، نہیں، کمتر نہیں ہوتے، کسی کو بھی کمتر نہ سمجھنا، یہ باطنی طور پر اتنے بلند ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ گویا کہ یہاں پر علامہ محمد اقبال نیک صالح اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، جن کے لیے اللہ نے فرمایا کہ انہیں نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی خوف، ان کے ظاہر پر نہیں جانا، یہ لوگ مادی طور پر کمتر ہی نظر آتے ہیں نا، لیکن اپنے عشق و عمل کی بدولت روحانیت کے اس منصب پر فائز ہوتے ہیں کہ یہ ید بیضا لیے ہوتے ہیں اپنی آستینوں میں۔ ہاں، ید مانے ہاتھ ہوتا ہے، بیضا جو ہے وہ روشن کو کہتے ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے دیا تھا کہ جب وہ اپنا ہاتھ آستین میں سے باہر نکالتے تھے تو چمکنے لگتا تھا، جب آتا ہے کہ آرمپٹ میں یعنی کہ بغل میں ہے نا دبا کے پھر نکالتے وہ روشن ہو جاتا تھا، اور اس معجزے کو دیکھ کر جو ہے وہ لوگ ایمان لے آتے تھے۔ تو شاعر اسی معجزے کا حوالہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بظاہر سادہ نظر آتے ہیں مگر روحانی طاقت سے وہ معمور ہوتے ہیں، وہ اپنی ایمانی قوت سے بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں، جیسا کہ سورہ نمل میں جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ بلقیس کے تخت لانے کو کہا تو حضرت آصف برقیہ علیہ رحمہ یہ اللہ کے ولی تھے، جبکہ شیطان جن نے کہا تھا کہ اے اللہ کے نبی وہ میں جو ہے تخت لا کر دے سکتا ہوں اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے، لیکن آپ نے کہا مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ تو اللہ کے ایک ولی حضرت آصف برقیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے کیا کہا، اور پھر اس ایک سرکش جن بولا کہ اے اللہ کے نبی ہم میں وہ تخت لا سکتے ہیں آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے، اور اس میں کوئی خیانت نہیں ہوگی مگر، اور پھر وہ بولے جنہیں کتاب کا علم تھا، اے اللہ کے نبی میں وہ تخت حاضر کر سکتا ہوں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے، اور پھر وہ حاضر کر دیا۔
تو یہ طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو، اپنے اولیاء الزام کو دیے. ان کے ظاہر پہ نہیں جانا چاہیے، یہ بڑی طاقت رکھتے ہیں. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، یہ وہ میں ہے جسے رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں. اقبال نے شعر میں محبت کے جذبے کو میں یعنی شراب کہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ محبت کا نشہ بھی شراب کے نشے کی طرح ہوتا ہے. اور چونکہ شراب کے شیشے کی خوبصورت شراب جو ہے وہ شیشے کی خوبصورت پیالوں میں رکھی جاتی ہے، اس لیے شاعر کہتا ہے کہ محبت کے لیے بھی نازک دل کی ضرورت ہوتی ہے. محبت ایسا جذبہ ہے جو سخت دل والوں میں نہیں پایا جاتا، یہ نرم اور لطیف دلوں میں پیدا ہوتا ہے. اور حقیقت یہ ہے جسے اللہ اس کے رسول سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر دنیا و ما فیہا کی محبتیں ان کے دلوں سے نکل جاتی ہیں، کیونکہ شراب اور محبت میں قدر مشترک چیز وہ ہے اس کا نشہ. جب ایک انسان کو اللہ سے، اس کے نبی سے، قرآن سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے وہ انسان ان بلندیوں پہ پہنچ جاتا ہے کہ جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. تو جس طرح یہ شراب کو شیشوں کے پیالوں میں رکھا جاتا ہے، ہاں، تو اسی طرح محبتی نرم اور نازک دلوں میں ہوتی ہے. گویا کہ اصل میں شاعر یہاں پہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ تم اپنے دل میں وہ سوز و گداز تو پیدا کرو. ہاں، رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں ہے. رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں ہے. ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ ایسا دل ہو جس میں سوز و گداز ہو، اور تم اپنے آپ کو محبت کے جذبے کے لائق ثابت کرو. جب تک تمہارا دل نرم نہیں ہوگا اور سوز و گداز نہیں ہوگا تو جب تک محبت آئے گی نہیں. محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گایا نہیں جاتا. خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. شاعر کہنا چاہتا ہے کہ محبت کا جو سلیقہ ہوتا ہے نا، اس میں پہلی شرط یہ ہے ادب. ادب جو ہے یہ پہلا قرینہ ہے، ٹھیک ہے. محبت کے قرینوں میں یہ پہلا قرینہ یہی ہے کہ محبت کے راستے میں دشواریاں اور جو مصائب آئے نا، اس میں خاموشی سے برداشت کرتے چلے جانا. دیکھیے محبت کا راستہ آسان نہیں، اس میں کانٹے ہیں، دشواریاں ہیں، مصائب ہیں. جب ہم دنیاوی طور پہ بھی کوئی چیز خریدتے ہیں نا تو ٹھوک بجا کر دیکھتے ہیں کہ یہ چیز پختہ ہے یا نہیں. تو اسی طرح جب ہم اللہ اس کے رسول کی محبت کی راہ پر گامزن ہوتے ہیں تو ہمیں بھی ٹھوک بجا کر دیکھا جاتا ہے. آزمائشیں آتی ہیں، اس میں چلانا نہیں ہوتا. انبیاء کرام پر آزمائشیں آئی ہیں. نبی کریم رعوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم، جس کا مفہوم ہے کہ جب تم راہ خدا میں ستائے جاؤ تو میری تکالیف کو یاد کر لینا کہ میں راہ خدا میں سب سے زیادہ ستایا گیا ہوں. کیا کچھ نہیں ہوا؟ سوشل بائیکاٹ، آپ کے قتل کے در پہ ہو گئے وہ کفار قریش، آپ کو ہجرت کرنا پڑی، 3 راتیں غار ثور میں گزارنی پڑی،
کتنے غزوات لڑنے پڑے. تو اس محبت کی راہ میں دشواریاں ہیں. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو خلیل اللہ ہیں، آپ ان کی سیرت کا مطالعہ تو کریں، دیکھیں کس قدر جو ہے آزمائشیں آئی ہیں. تو عشق ادب سکھاتا ہے، اور ادب یہ کہتا ہے کہ راہ سلوک میں جو ہے اس محبت کی راہ میں دشواریوں پہ صبر کرنا ہے. شکوہ شکایت زبان پہ نہیں لاتے اس محبت کی راہ میں. دور بیٹھا غبار میر اس سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا. برا سمجھو انہیں مجھ سے تو ایسا ہو نہیں سکتا. برا سمجھوں انہیں مجھ سے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں تو خود بھی ہوں اقبال اپنے نکتہ چینوں میں. غزل کا یہ مقطع ہے، اور مقطع وہ شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنے تخلص استعمال کرتا ہے اور آخری شعر بھی ہو. تو اس میں کہتے ہیں میں اپنے نکتہ چینوں کو برا کیسے کہہ سکتا ہوں. جو مجھ پہ اعتراض کرتے ہیں، جو مجھ پہ تنقید کرتے ہیں، میں تو خود ان کو کیوں برا کہوں؟ میں تو خود اپنے اوپر نکتہ چین ہوں، میں تو خود اپنے اوپر اعتراض کر جاتا ہوں. تو اس میں اس بات کا اظہار ہے کہ میں اپنے برا بھلا کہنے والوں پر، مجھ پر اعتراض کرنے والوں پر، مجھ پہ تنقید کرنے والوں پر میں خود کیسے تنقید کروں؟ میں کیوں ان کا برا مانوں؟ ہاں، یہ تو وہ تھے جو اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اور اس سے جو ہے کوئی اگر تنقید کرتا ہے تو اس سے اصلاح کا پہلو آپ تلاشیے، تو اس سے پھر وہ کمزوری دور کر لیجئے. تو شاعر کہتا ہے کہ میں ان کو کیوں غلط جانوں، کہ میں تو خود بھی اپنے نکتہ چینوں میں ہوں، یعنی اپنے اوپر خود بھی میں قول و عمل پر میں تنقید کرنے والا ہوں، اپنی اصلاح کرنے والا ہوں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں دوسرے کو برا جانوں؟ حقیقت یہ ہے کہ انسان کوئی بھی ہو وہ مکمل نہیں ہے، کامل نہیں ہے. ہر انسان کے ساتھ خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں. آپ کو انہی خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ چلنا ہوگا تو آپ کامیاب ہیں. اکثر لوگ اپنی خامیوں پر فخر کرتے ہیں اور دوسروں کی جو ہے اپنی خوبیوں پر فخر کرتے ہیں، اور دوسروں کی خامیوں پر جو ہے وہ جو ہے تنقید کرتے ہیں. تو اپنی خامیوں کے بارے میں جاننا بھی بہت ضروری ہے تاکہ وہ انسان اسے دور کر سکے اور اچھا انسان بننے کی جو ہے وہ کوشش کر سکے. تو یہ ہماری غزل تھی علامہ اقبال کی. تو اسے آپ جو ہے دوبارہ سنیے اور اسے پڑھیے. مشکل الفاظ بھی میں نے لکھ دیے ہیں اور اس کی از خود تشریح کیجیے. اللہ تبارک و تعالی حامی و ناصر و نگہبان رہے.